بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج شعبان کا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا میں مختصر سا عمل آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ شعبان کے مہینہ میں آپ اس عمل کو کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے وظائف بہت شارٹ ہوتے ہیں اور ان کو صرف ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا۔ کسی کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کو کوئی کام ہے، دفتر میں آپ کا باس ہے، آپ نے اس سے کوئی بات منوانی ہے، تو بیسیکلی کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے، ساس بہو میں محبت کے لیے، ہر جائز محبت کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپس میں رابطہ ہرگز نہ ہو۔ جو آپس میں رابطہ رکھتا ہے، یہ مرد اس لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی میں حرام کا تعلق رکھ رہا ہوں، نکاح کے بعد میرے لیے یہ جائز ہے۔ اور آپ پھر اس بات کا گلہ نہ کیجیے گا، کیونکہ عمومی طور پہ ان مسائل میں یہی ہو رہا ہے کہ آپس میں رابطے رکھے جاتے ہیں، پھر بعد میں شادی کے بعد گلے کرتی پھرتی ہیں کہ پہلے تو بڑی محبت کرتا تھا، اب یہ کسی اور میں محبت ڈھونڈ رہا ہے، میری طرف توجہ ہی نہیں دیتا، جب سے شادی ہوئی ہے بہت بدل گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ خود پہلے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنا، نکاح سے پہلے باتیں کرنا حلال ہے۔ جب آپ حرام کو حلال کر کے کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد جو حرام کی لذت کا جو چسکا پڑ گیا، اب وہ آپ کے حلال سے پورا تو نہیں ہونا نا، اس کے لیے تو حرام ہی چاہیے، تو پھر وہ متوجہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے آپس میں رابطہ نہیں رکھنا۔ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں نکاح کے حوالے سے، آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل بہت آسان ہے، اور اس عمل کو آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے۔ شعبان میں آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن میں پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ آپ کو وظائف کا فائدہ ہو، یہ ناممکن ہے، اور ہمارے وظائف میں تو خاص طور پہ آپ نے وظیفہ کیا، نماز قضا ہو گئی، تو پھر آپ نے نیکسٹ دوبارہ اس عمل کو کرنا ہے، یعنی 24 آورز کا یہ عمل ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ اب بیسیکلی یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، استغفر اللہ، پھر اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلے 24 گھنٹے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھنے پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا، صرف آپ نے نماز کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہونا ناممکن ہے۔ آپ خود سوچیے کہ جس بد پرہیزی کی وجہ سے آپ کو بیماری لگی ہے، وہ بد پرہیزی آپ نہ چھوڑیں، اور دوائیاں آپ جتنی چاہے کھائیں تو وقتی فائدہ دوائی سے تو ہوگا، لیکن مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وظیفے سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ تو ہوگا، لیکن آپ کی پریشانی، آپ کا مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام ہو، اذان ہوتے ہی مسجد تشریف لے جائیں، عورتیں گھر میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھیں، یہ نماز کا اہتمام ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے، جو مرضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکیے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑ پا رہے، کوئی نہ کوئی ایسی ایڈکشن ہے، ڈرامے دیکھنے کی ہے، موویز دیکھنے کی ہے، میوزک کی ہے، کس سے بات کرنے کی ہے، تو واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں۔ یہ وہ کورس ہے جس سے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا تعلق ملتا ہے،
اور اس دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے یہ کورس کر لے اور ہمارے اپلوڈ ہونے والے ہر عمل، ہر وظیفہ کو کر لے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ رب العزت نے کتنی ہی نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا اللہ جل جلالہ، یا ودود یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ آپ نے، دیکھیے یہ ذکر کرنا ہے اس کا۔ آپ کسی وقت بھی اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، مخصوص ایام میں نہیں ہیں، تو آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کے عمل کر لیں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ ویسے ہی مصلی پر بیٹھ جائیے، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں بیسک، باوضو بیٹھنا، قبلہ رو ہو کے بیٹھنا، مصلی پر بیٹھ کے عمل کرنا، تو 2 نفل پڑھ کے عمل کرنا، کچھ صدقہ دے کے عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہو تو یہ اس چیز کی تاثیر بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ نے 10 مرتبہ یا ودود یا اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر ایسے کیا کریں، اللہ رب العزت کو جیسے پکارا جاتا ہے نا، بچہ اپنی ماں کو مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں پکارتا ہے، ایسے اللہ رب العزت کو پکارا کریں، یا ودود یا اللہ جل جلالہ۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم دعا 5 سے 10 منٹ لازمی ہو، دعا کم از کم 5 سے 10 منٹ لازمی ہو۔ اب اس میں اگر آپ کو سمجھنا ہے دعا کیا کرنی ہے، دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ جس بندے نے دعائیں کی ہیں، آپ لوگ وظیفوں کو زور دیتے ہیں، وظیفوں کو زور نہ دیں، دعا کو زور دیں۔ دعا 5 منٹ ہر نماز کے بعد کر لیں، یہ جس دن آپ کی دعا آدھے گھنٹے پہ پہنچ گئی نا، دنیا کا کوئی مسئلہ آپ کا باقی نہیں رہے گا، لیکن کم از کم 5 منٹ تو ہو۔ اور دعا کے بعد آخر میں پھر 3 بار کم از کم درود پاک۔ جب آپ یہ ذکر کر رہے ہوں گے تو آپ نے جو حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے۔ اور مزید کوئی شرائط نہیں، فیس بک پیج پہ بھی ہماری ویڈیوز اسلامک ہب آفیشیل پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ وہاں بھی ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر کبھی یہاں پیکج نہ ہو۔ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ مزید کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے، بے فکر ہو کے اس عمل کو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ پاک کے سوا کوئی آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔